السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا، پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، انتہائی واجب الاحترام پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، بچوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر موقع ہمیں عطا فرمایا ہے کہ مرکز اسلام جامع مسجد یا رسول اللہ میں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان سننے کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عظمت و شان کی، کہ اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بابرکت ذات بنایا ہے۔ آپ اپنی پوری ذات کے اعتبار سے بھی بابرکت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ایک حصہ علیحدہ علیحدہ بھی بابرکت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو بے مثل و بے مثال بنا کے بھیجا۔ ہماری عقائد کی ایک بڑی پختہ کار اور مضبوط کتاب ہے، جس کے مصنف امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ نعمان بن ثابت المعروف امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کتاب کا نام ہے فقہ اکبر۔ اس کی شرح لکھی ہے مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا پر غور کریں تو بے حد اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب ہمیں نظر آئیں گے، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری میں کتنا بڑا شاہکار تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک ایک شے لے کر انسان اس کے اوپر غور کرتا چلا جائے تو اس کو پتہ چلتا چلا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی تخلیقات کی ہیں اور کیسے کیسے اس نے نمونے بنائے ہوئے۔ یہ بات کہنے کے بعد مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بہترین شے بنائی، جو سب سے اعلیٰ شے بنائی، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ یہ اس کی تخلیق کاری کا بے مثل و بے مثال نمونہ ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی عیب نہیں رکھا، کوئی کمی نہیں رکھی، کوئی نقص والی شے نہیں رکھی۔ جتنے کمالات اور خوبیاں ہو سکتے تھے وہ اس نے سارے کے سارے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اکٹھے فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ اپنا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا ہے اللہ جو خوبصورت تخلیق فرماتا ہے۔ اس خوبصورت تخلیق میں سب سے اول نمبر ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو تخلیق فرمایا تو اس سے فرمایا اکتب، لکھو۔ اس نے کہا کیا لکھو؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ قدر لکھ، یعنی تقدیر لکھ، اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا جو تجھ سے پہلے ہوا اور جو تیرے بعد آخر تک ہوگا وہ سارا کچھ لکھ دے۔ تو قلم نے جو کچھ پہلے ہوا تھا اس کو جب لکھنے کی ابتدا کی تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انا اولہم خلقوا وآخرہم بعثوا، فرمایا بننے میں ہم سب سے پہلے ہیں اور تشریف لانے میں ہم سب سے آخر میں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ذات کو برکت والا، رحمت والا اور بے مثل و بے مثال بنا کے بھیجا۔ اس کی چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔
پہلے جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے وہ اپنے اپنے وقتوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے. جب قوم نے بات نہیں مانی، شرک نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کی بھی عبادت کی، انبیاء نے بالآخر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کر کے اپنی امت کو برباد کروا دی. لیکن جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کے لیے سراپا ہی رحمت بن کے آئے. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس وہ عظیم ذات ہے، جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان کو کبھی بھی عذاب نہیں دوں گا. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ والا عذاب، اسے یہ سیلاب مراد نہیں، زلزلہ مراد نہیں، کسی بستی کا زمین کے اندر دھنس جانا مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے وہ عذاب الہی جس سے پوری امت ختم ہو. تو فرمایا میرے حبیب ہم آپ کی امت کو ایسا عذاب نہیں دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے قومیں جب انبیاء کی بے ادبی کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کسی قوم کو اس نے بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پہ اس طرح کا بھی اس نے عذاب نہیں بھیجا. پہلی اقوام اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کے اعمال نامے راتوں کو فرشتوں کے ذریعے ان کے دروازوں پہ لکھوا دیتا تھا. اور اس میں ہمارے علماء کرام نے بڑی وضاحت کر کے بتایا کہ جس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تو اس کو نہیں نظر آتا تھا، وہ ویسے ہی ٹھاٹھ باٹھ سے، ویسے ہی شاہانہ انداز میں، ویسے ہی تکبر کے انداز میں باہر نکلتا اپنے جاہ و جلال کے ساتھ. تو لوگ ہنستے کہ دیکھو کس انداز میں نکل رہا ہے، اور دروازے پہ اس کے رات کے سارے کرتوت لکھے ہوئے. امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس کا بھی پردہ ڈال دیا. جو بندہ مرضی جو کچھ مرضی کرے، کسی بندے کے دروازے پہ باہر کچھ نہیں لکھا ہوتا. یقین مانے اگر صرف یہی کیفیت ہمارے ساتھ ہوتی کہ ہمارے رات کے گناہ دروازوں پہ لکھ دیے جاتے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے. یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امان والہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے سارے معاملات کو پردے میں ڈال دیا. بلکہ صرف پردہ ہی نہیں کیا، لوگوں کو بھی کہہ دیا فرمایا من ستر مسلما فی الدنیا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ دنیا میں بھی پردہ پوشی فرمائے گا، آخرت میں بھی پردہ پوشی فرمائے گا. دنیا میں پردہ پوشی کیا ہوگی کہ اس کے عیب نہیں نظر آئیں گے. آخرت میں پردہ پوشی کیا ہوگی کہ جب اس کو حساب و کتاب کے لیے بلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا پردہ کر دے گا اس کے اور اپنے درمیان میں، اور پھر اس سے اس کے جرم پوچھتا جائے گا، وہ اقرار کرتا جائے گا. تیسرے کسی بندے کو پتہ نہیں ہوگا. سارا حساب و کتاب لے کے اللہ فرمائے گا دنیا میں لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا تھا، آج میں نے تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، تیری بخشش فرما دی، اب تو جنت میں چلا جا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کے نظام اور تھے، اور آپ کی مبارک ہستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نظام بدل دیا. قوم موسیٰ بڑا سخت ان کی شریعت کا نظام تھا. اگر کسی بندے کے کپڑے پر نجاست گندگی لگ جاتی تو وہ کپڑا اس کے لیے ناپاک ہو گیا، اب وہ پاک نہیں ہو سکتا کبھی بھی. اس کا ایک ہی حل تھا کہ اس کو کینچی سے کاٹ دیا جائے بس. جسم کے اوپر گندگی لگ گئی، یہ بھی پاک نہیں ہوگا. اس کو پاک کرنے کا طریقہ کار ہے لوہا گرم کر کے اپنے جسم کو داغو. اور کبھی اس شے کو سمجھنے کے لیے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کتنی بابرکت ہے. چھری یا لوہے کا کوئی راڈ گرم کر کے صرف ہلکا سا انگوٹھا لگائیں ساتھ تو تکلیف کا احساس ہوگا. تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، مولا تیرا شکر ہے تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خیرات ہمیں ان تکلیف سے محفوظ رکھا. مسلمانوں کو کہا کہ اگر تمہارا لباس ناپاک ہو جاتا ہے، تمہارا جسم ناپاک ہو جاتا ہے تو پریشانی کوئی بات نہیں، پانی بہاؤ، اس کو صاف کرو. اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے، پانی صاف کرنے والا، صاف ستھرا انسان کے لیے نعمت کا ذریعہ بنا دیا. پھر پانی بہاؤ، جسم بھی صاف ہو جائے گا، کپڑا بھی سارا صاف ہو جائے گا، کپڑے کو بھی ضائع ہونے سے بچائے. یہ سب چیدہ سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد پہلے والے سارے نظام کو یکسر بدل کے رکھ دیا. فرشتوں کے نظام بدل گئے، کتاب کے نزول کا طریقہ کار بدل گیا، وحی کا سلسلہ بدل گیا. علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمدۃ القاری میں لکھا، فرماتے 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں تشریف لائے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنے نبی آئے؟ 1,24,000 کم و بیش. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی کی ڈیوٹی تھی کہ ہر نبی علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے جاتے تھے. کسی نبی کے پاس اس کی ساری زندگی میں 1 دفعہ گئے، کسی کے پاس 2 دفعہ گئے، اور سب سے زیادہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس آئے 14 مرتبہ. اور کتنی ان کی عمر؟ 100 سال سے اوپر ان کی عمر تھی. اتنے سالوں میں صرف 14 مرتبہ. اور فرمایا علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ جب اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو پھر نظام بدل دیا جبریل کا. اور انبیاء کی ہزار سالہ زندگی میں سب سے زیادہ جس کے پاس آئے تو 14 مرتبہ آئے. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ پیش ہوئے. وہاں تو نظام ہی اور تھا، وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول ہی بے مثال تھا. مسلم شریف کی روایت، سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک آیت لے کے آئے جو عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو تھی اللہ تعالیٰ سے اپنے امتیوں کے بارے میں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہتے تو عذاب دے دے، اور تو مالک ہے، بخشنا ہے تو بخش دے. تو جو عذاب کے قابل بندہ تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک، مولا یہ تیرے بندے ہیں. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری ہے انہوں نے بھی یہی کہا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. فرمایا جو میری اتباع کرے وہ میرا ہے، جو میرا نافرمان ہے وہ میرا کوئی نہیں ہے. یہ آیت لے کے جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، انہوں نے آیت پیش کی تو چلے گئے واپس. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے جب جبریل اپنے مقام پہ پہنچے سدرہ پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل تو واپس آ گیا، تو نے تو محبوب سے پوچھا ہی نہیں، محبوب اب رو کیوں رہے؟ جا واپس جا. پھر پوچھ کیا کہ رونے کی کیا وجہ ہے، حالانکہ اس کو سارا کچھ پتا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہہ رہے. پھر بھیجا واپس. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا حضور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کیوں رو رہے؟ فرمائے ان انبیاء کی بات سن کے رو رہا ہوں کہ اچھے بندے خود لے لیے اور جو گناہ گار تھے ان کو کہا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس ومن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال دی. یہ پیغام لے کے پھر چلے گئے واپس. جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا جبریل اب پھر واپس جاؤ
اور پوچھ گیا محبوب آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی کیا مرضی، آپ کی کیا رائے؟ پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تیسری بار آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو گناہ گار ہے نا یہ مجھے دے دو، میں ان کو خود ہی دیکھ لوں گا۔ اتنی شفقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دور میں آپ کے ظاہری زمانہ حیات سے لے کر قیامت تک کے زمانے کو پہلے زمانے سے مختلف کر دیا۔ پہلے نظام اور تھا اور پھر عبادتوں کے معاملے میں بہت بڑا فرق ہے۔ جو یہودی ہے وہ کلیسا میں عبادت کرتا ہے، ہندو اپنے جو اس کی عبادت گاہ ہوتی ہے، چرچ ہوتا ہے یا مندر ہوتا ہے، اس میں کرتا ہے، عیسائی چرچ میں کرتا ہے، اور آتش پرست آتش کدہ میں کرتا ہے۔ باہر آ کے تو وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ اگر انہوں نے کہیں باہر آ کے عبادت کرنی ہو تو چھوٹا سا رب انہوں نے اپنی جیب میں رکھا ہوتا، چھوٹا سا رب اپنی جیب میں رکھا تو اس کو سامنے رکھ کے کرتے۔ مطلب کیا تھا کہ یہ اپنے بت کے بغیر عبادت نہیں کر سکتے، ایک جگہ خاص ہے وہاں پہ عبادت کرتے۔ اور جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے، مجھے یہ میرے قدموں کی وجہ سے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا میرے قدموں کی خیرات اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ میری امت کے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ جہاں وقت نماز آ جائے، جہاں وقت نماز آ جائے کعبۃ اللہ کا تعین کرو، اگر نہیں پتہ کہاں ہے تو غور و فکر کرو، تحری کرو، اگر اس کے بعد صحیح نتیجے پر پہنچ گئے تو بھی ٹھیک، غور و فکر کرنے کے بعد صحیح نتیجے پر نہیں پہنچے تو بھی ٹھیک، جدھر منہ ادھر نماز پڑھ لو، دوران نماز خیال آ جائے ادھر نہیں صحیح ادھر لگتا ہے، نماز ہی میں گھوم جاؤ، ادھر والی بھی صحیح ادھر والی بھی صحیح۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا ہم نے آپ کے لیے اس زمین کو سجدہ گاہ بنا دی۔ سجدہ جہاں مرضی نماز پڑھو، اس کے اصول ضابطے بتا دیے، پاک ہونی چاہیے، خرابی نہیں ہونی چاہیے، پاک صاف ستھری نہیں ہے تو اس کو پاک کر لو، اور جہاں مرضی ریگستان میں نماز پڑھ لو، جہاں جانور باندھتے ہو اس میں صفائی کے لیے بعد تھوڑی سی جگہ بچتی ہے، صاف ستھری ہے، وہاں نماز پڑھو۔ تو فرمایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خیرات ہے کہ زمین پاک بھی ہو گئی اور پاک کرنے والی بھی ہو گئی۔ پانی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو مٹی موجود ہے اس کے اوپر تیمم کر لو، ایک ذرا منہ کے اوپر لگا لو، ایک بازوؤں کے اوپر لگا لو، تو غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا سب۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے علاقے سے نکلے میری زیارت کے لیے، اپنے علاقے سے، فرمایا وہ مدینہ المنورہ سے ابھی 1 مہینے کے فاصلے پہ ہو تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کے دل میں میرا رعب پیدا فرما دیتا۔ وہ جو نکلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، وہ جس ارادے سے نکلا ہے نا، جو خیال اس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس خیال پر بھی حضور کو مطلع فرما دیتا۔ صاحب بحر شریعت نے کتاب الحج میں مجمع اوسط کے حوالے سے ایک حدیث لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مینا کی جامع مسجد خیف میں تشریف فرما تھے تو ایک انصاری اور ایک ثقفی آئے۔ اب وہ کہاں سے چلے حج کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں نے کچھ باتیں پوچھنی، سوالات پوچھنے، آپ کی اجازت چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تیرا جی چاہتا ہے تو تم مجھ سے سوال پوچھ لے، ورنہ تو بیٹھ جا، میں سوال بھی بتا دیتا ہوں جواب بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ کہاں سے چلا ہے، اس کے دل میں کیا خیال آتا ہے، کیا اس نے سوچا ہے، آپ نے فرمایا میں بتا دیتا ہوں۔ پھر یہ تکا نہیں تھا،
وحی جو ہوتی ہے کہ وہ ظنی شے نہیں ہوتی، وہ دلیل قطعی ہوتی ہے جس کا انکار کفر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے گھر سے جب چلا نا تو تو مجھ سے یہ سوال کرنے کے لیے آیا ہے کہ جب میں حج کے لیے یا عمرہ کے لیے نکلوں تو ہر قدم پہ مجھے اللہ تعالیٰ کیا نیکی عطا فرمائے۔ پھر تو یہ پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ جب میں طواف خانہ کعبہ کر لوں تو پھر اللہ کیا نیکی دے گا۔ پھر یہ پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ جب مقام ابراہیم پہ میں نوافل ادا کر لوں گا پھر اللہ کیا نیکی دے گا۔ پھر تو یہ پوچھنے کے لیے آیا ہے جب میں صفا مروہ کی سعی کر لوں گا پھر اللہ کیا نیکی دے گا۔ پھر تو یہ پوچھنے کے لیے آیا ہے جب میں مینا میں آؤں گا تو مجھے کیا انعام ملے گا۔ پھر تو یہ پوچھنے کے لیے آیا ہے جب میں عرفات کا وقوف کروں گا تو کیا نیکی ملے گی۔ پھر یہ پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ جمرات کی کنکریاں ماروں گا تو کیا نعمت ملے گی۔ اور پھر تو یہ پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ جب میں طواف زیارت کر لوں گا تو مجھے کیا انعام ملے گا۔ وہ بندہ کھڑا ہو کے عرض کرنے لگا حضور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں یہی پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ آپ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صاحب اختیار ہے، ساری دنیا حضور کے سامنے ایسے ہے جیسے انسان کے سامنے اس کی ہتھیلی ہوتی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے اس کو کوئی دقت نہیں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں سے جڑا ہوا۔ وہ جو کمپیوٹر کا سرور ہوتا ہے اس سرور کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ جتنے کمپیوٹر چل رہے ہوتے ہیں سب کی ہارٹ بیٹ، سب کے پروگرام، کون سے کمپیوٹر میں کون سا پروگرام چل رہا، کون سی ونڈو کھلی ہوئی ہے، کون سا پیج کھلا ہوا، یہ سرور کو پتہ ہوتا ہے۔ جہاں وائرس آتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو گرپ کرتا ہے وہ سرور، ان کو بچاتا بھی ہے اور ان کے بارے میں مطلع بھی رہتا ہے۔ تو مشین ایسی ہے، اور کوئی مومن ہونے کا دعویٰ کرے اور کہ میں کس حال میں ہوں حضور کو نہیں پتا، تو پھر تو کلمہ کسی اور کا پڑھ لینا، تو پھر کسی اور کا کلمہ پڑھ لے اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بے اختیار سمجھتا۔ جو یوٹیوب ہے اس کا ہیڈ آفس ہے وہ کینیڈا میں، یہاں پہ جس نے چینل بنایا ہوا ہے یوٹیوب کا وہ ایسے کر کے اس کو کلک کرے نا تو اس کو ادھر پتہ چلتا ہے کینیڈا میں، آدھی دنیا گزرنے کے بعد ہے وہ۔ کسی کے یوٹیوب چینل سے ایک کلپ اتار کے آپ اس کو ایڈٹ کیے بغیر اپنے پیج پہ چڑھا دیں، ابھی وہ چڑھے گا نہیں تو پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا جناب کاپی رائٹس ہو رہے، خرابی ہو رہی ہے، اگر آپ نے یہ چوری کیا نا ڈیٹا تو آپ کو بلاک کر دیں گے۔ تو مشینیں کافروں نے اتنی اعلیٰ بنائی ہوئی ہیں کہ اربوں افراد ہیں جو یوٹیوب استعمال کرتے ہیں اور سب ایک لمحے میں وہ بتا دیتا ہے کون کیا کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ اور جب بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہرے پتہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا، ہرے پتہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا، وہ تو اپنے امتیوں کے احوال سے اتنا باخبر ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں، فرماتے شیخ اپنے گھر میں حجرے کے اندر روز رات کو 3000 دفعہ درود شریف پڑھتے تھے۔ شادی ہو گئی، 2-3 ناغے ہو گئے، تو ایک بندہ صبح صبح آیا، کہنے لگا پہلے میں نے آپ کے ہاتھ چومنے، اب تو ہاتھ چومنا بھی مسئلہ بن گیا۔ تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ آپ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت اور عنایت فرمائی، مدت سے میرے ہاں یہ دل میں خواہش تھی کہ کبھی حضور زیارت کروا دیں، نہیں ہوتی تھی، آپ کے وظیفہ چھوڑنے کی وجہ سے عنایت ہوئی۔ کہا کون سا وظیفہ؟ کہا جو روز رات کو 3000 دفعہ درود شریف پڑھتے۔ آپ نے فرمایا وہ تو خفیہ ہے۔ کہا ہاں ہے خفیہ ہی، لیکن آپ جن کو بیچتے ہیں ان کو پتہ ہے سارا۔ انہوں نے مجھے آگے کہا ہے کہ جاؤ قطب الدین بختیاری کاکی کو کہو کہ جو ہر رات 3000 دفعہ درود شریف بھیجتے ہو نا وہ 3 دن سے آ نہیں رہا، تو وظیفے میں ناغا نہیں ہونا چاہیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کی عبادت کرنے کا پابند ہو، بیماری کی وجہ سے یا آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے کسی دن وظیفہ رہ جائے
تو فرمایا اس کو چاہیے کہ اگلے دن نماز ظہر سے پہلے پہلے وظیفے کی قضا کرے. وظیفوں میں ناغے نہیں اسلام قبول کرتا، وظیفوں میں ناغے نہیں قبول. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ساری امت کے ساتھ ویسے ہی رشتہ برقرار ہے. حدیث شریف میں آیا، ایک بندہ آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، عرض کرنے لگا مجھے اپنے بیٹے سے شکایت ہو جاتی، جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کے خیالات علیحدہ ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے خیالات علیحدہ ہو جاتے، فرق آ جاتا. تو شکایت ہوئی اس کو. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت دستور تھا، آپ کبھی بھی ایک بندے کی بات سن کے فیصلہ نہیں کرتے تھے. جس گھر میں یہ اصول اور ضابطہ ہوگا نا، یاد رکھیں اس گھر میں لڑائی نہیں ہوگی کبھی بھی. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ جس نے پہلے کان میں بات بتا دی فیصلہ اسی کے حق میں ہو، دوسرے کی سننے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اگر آ رہے ہیں دوسرے نے اسی اینج کر دیں گے تو پہلے اس سے پوچھ تو ہوا کیا. اسلام کہتا ہے آپ کسی کی بات سنے بغیر اس کے بارے میں فیصلہ. سگے باپ بیٹے، اور باپ کمپلین کر رہا ہے بیٹے کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے بیٹے کو ساتھ لے کے آؤ. بیٹے کو جب بیٹے کو ساتھ لے کے آئے فرمایا اب بتاؤ کیا بات ہے. عرض کی حضور یہ میرے سے ناراض ہے، میرا بیٹا میرے سے ناراض ہے. یہ اس لیے ناراض ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں پیسہ کماتا ہوں تو میرا باپ اجاڑ دیتا. آپ نے فرمایا ہاں بھائی تو بتا کیا مسئلہ. کہنے لگا حضور میں اتنا پیسہ کما کے لاتا ہوں، یہ پیسہ جو ہے اپنی مرضی سے خرچ کر دیتا، بچتا ہی کچھ نہیں. ابھی آپ نے فیصلہ نہیں سنایا. آپ نے فرمایا چلو تیرا فیصلہ کرتے ہیں بعد میں، پہلے وہ والی بات سنا جو تیرے دل میں ہے ابھی زبان پر نہیں آئی. وہ بتا کیا ہے جو بات تیرے دل میں ہے تیری زبان پر نہیں آئی، تیرے کانوں نے بھی ابھی بات نہیں سنی، وہ سنا بات. اس نے بات سنانے سے پہلے ایک بے مثال جملہ کہا. کہنے لگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بات تو میں سنا دیتا ہوں آپ کو، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب بھی آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں میرے ایمان میں مضبوطی اور پختگی اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ ہماری وہ باتیں بھی جانتے ہیں جو ہمارے کانوں نے بھی نہیں بھی سنی ہوئی، آپ ہمارے خیالات سے بھی باخبر ہے. پھر اس نے بتایا اپنے بیٹے کے بارے میں کہ حضور میرے دل میں یہ ہے کہ یہ بھول گیا ہے، میں نے اس کو سردی کی یخ بستہ راتوں میں خود گیلے پہ سو کے اس کو خشک پہ سلایا، اور ہر روز مجھے یہ خوف ہوتا تھا کہ یہ سردی کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے مر نہ جائے، تو میں راتیں جاگ جاگ کے اس کے ساتھ وقت گزارتا تھا. اور آج یہ میرے ساتھ ایسے سلوک کرتا ہے جیسے میں کوئی غیر ہوں. پھر اس نے کہا اپنے بیٹے سے حضور میں اس کو یہ کہتا ہوں اگر تجھ مجھے باپ نہیں سمجھتا اور باپ سمجھ کے باپ جیسا سلوک نہیں کرتا تو کم از کم مجھے ہمسایہ ہی سمجھ لے اپنا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ کے اس کے باپ کے حوالے کر فرمایا یہ بھی تیرا، اس کی اولاد اور اس کا مال بھی تیرا، جا جاؤ تیرا دیا جاتا استعمال کر. تو بات کرنے کا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کے احوال سے جب سے ہیں تب سے لے کر صبح قیامت تک باخبر ہیں، رہیں گے. وہ کی شعر ہے جی امتی جو ہاں دسو نا جی تسی تقریر کرنی ہے، میں کہ شاید تقریر انہوں نے کرنی. امتی جو فریاد کرے حال زار میں لک کے کیویں ایسے کر کے بیٹھ کے نا کہیں حضور میں پریشان ہوں. کسی کو نہیں کہا، سوشل میڈیا پہ نہیں اس نے میسج لگایا میں پریشان ہوں، صرف ایسے کر کے کہا حضور میں پریشان ہوں مہربانی فرمائے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے امتی جو فریاد کرے حال زار میں، حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. میں تو چپ کر کے دل میں بات کر پھر دیکھ ان کو کیسے اطلاع پہنچتی. وہ تو اپنی امت سے بالکل باخبر ہے. ہمارے بابا نگیاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر ایک بڑا خوبصورت مصرع لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں جدھر بھی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں، جدھر بھی زمانے میں
ہم دیکھتے ہیں رسول خدا کا کرم دیکھتے ہیں۔ جدھر بھی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں رسول خدا کا کرم دیکھتے ہیں، ہتھیلی کی مانند سارے جہاں کو ہمارے نبی محترم دیکھتے ہیں۔ ساری کائنات ان کے سامنے ایسے ہاتھ کی مثل صاحب، شکلیں کیسی ہیں، دل کیسے ہیں، خیالات کیسے ہیں، عقیدتیں کیسی ہیں، اور دل میں آنے والے جو ہچکولے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی باخبر ہے۔ اور ایک ہمارے استاد جی ایک شعر پڑھا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے حاکم و شفیع و مختار مان آج دنیا میں، حاکم و شفیع و مختار مان آج دنیا میں، قیامت میں یہ سب دیکھ کر مانا تو کیا مانا۔ وہ جانے خبر ہے، وہ جانے خبر ہے، اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا۔ وہ بے خبر نہیں، باخبر ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر جو خیالات گزرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری ذات اور پھر آپ کے اعضائے مبارکہ ہر ایک کو باعث برکت بنایا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے علاقے سے، اپنی بستی سے ہماری طرف آئے، ابھی وہ 1 مہینے کی مسافت پہ ہو، یعنی آج کے اس دور میں اگر وہ تیز رفتار سواری پہ آئے تو 900 کلومیٹر دور ہو، تو فرمایا اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کے دل میں ہمارا روب ڈال دیتا ہے۔ روب کیا ہے؟ جھجک ختم ہو جاتی ہے، دل کپاہٹ کا شکار ہوتا ہے کہ میں بڑی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ ایسے ہی ہے نا، جیسے کہ عمرہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں غلام جائے تو جاتے اس کی کیفیت بدلی ہوتی ہے، کہتے ہیں آج پیشی ہے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری، اللہ خیری کرے سے کہ کوئی ایسا نہ کام ہو جائے کہ نیکیاں لینے کے لیے جائیں اور سارے اعمال خراب ہو جائیں۔ تو روب اللہ تعالیٰ ڈال دیتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مجھے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی آمد سے نظام کائنات چینج کر دیا۔ پہلے انبیاء تھے، ان کا نظام یہ تھا کہ آؤ اور کتابیں لو اور جاؤ، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو فرمایا حبیب آپ جدھر جائیں گے کتاب پیچھے آتی چلی جائے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باسعود دل مبارک، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنا کے بھیجا۔ ہم جب سو جاتے ہیں نا، پھر سو جاتے ہیں، کوئی یاد ہی نہیں کچھ بھی رہتا، کوئی جیب سے موبائل نکال لے، کوئی آنکھ سے اینک اتار دے، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ دائیں کروٹ پہ لیٹے ہوئے کہ بائیں کروٹ پہ لیٹے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی، پھر حضرت بلال نے فجر کی اذان دی تو آپ نے فجر کی سنتیں پڑھی، اور سنتیں پڑھنے کے بعد آپ آرام کے لیے لیٹ گئے۔ تو فرماتی میں سن رہی تھی آپ کی بینی بینی خراٹے مبارک کی آواز آ رہی، پھر حضرت بلال نے الصلاۃ یا رسول اللہ کی صدا بلند کی، حضور نماز تیار ہے۔ آپ اٹھے اور جا کے اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی میں بڑی پریشان تھی کہ آپ تو آرام فرما رہے تھے تو وضو تو کیا ہی نہیں۔ جب آپ اشراق کے بعد واپسی تشریف لائے تو میں نے عرض کی حضور آپ آرام فرما رہے تھے تو وضو تو کیا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا عینان و ترمان ولا ینام قلبی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ہماری صرف آنکھیں سوتی ہیں، ہمارا دل جاگتا رہتا، ہمارے دل پہ غفلت نہیں آتا، دل جاگتا رہتا۔ کتنا خوبصورت قلب بنایا، یہ وہ عظیم قلب مبارک ہے، یہ وہ عظیم قلب مبارک ہے جس کو قرآن پڑھے تو پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک کتنا مضبوط ہے۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ فرمایا اگر ہم قرآن مجید پہاڑوں پہ نازل کرتے
تو پہاڑ خشیت الہیہ کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. فرمایا وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے. محبوب تو وہ قرآن ہم نے آپ کے قلب مبارک پہ نازل کی. ویسے دل نرم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے دل نرم ہے. اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر رحمت فرمائی، آپ کو نرم دل بنا دیا. اور جب مخلوق کی باری آئی تو دل نرم بنا دیا. اور جب خالق سے قرآن مجید کا نزول کرانا تھا تو فرمایا یہ پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقت والا ہے. ابو سعید خدری کی روایت میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا، جس کو سلسلۃ الجرس کہا جاتا. کہا اتنا بوجھ بڑھ گیا کہ مجھے یہ خدشہ تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں اٹھائیں گے تو ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. اتنا بوجھ ہوتا تھا وحی کا. تو وہ سارا بوجھ اپنے جسم مبارک کر قلب انور پہ برداشت کرتے تھے اور امت کو آسان کر کے قرآن مجید دے دیتے. اس کا معنی بھی امت نے غلطی نکال لی. کہتے قرآن آسان ہے، کسی کو پڑھنے دی ضرورت نہیں، آپ ہی پڑھ لو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بھئی عبداللہ ابن عباس سے پوچھو نا اس کا معنی کیا. ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ یہ مثال سمجھاتے تھے، بڑی سادہ سی تھی. اب رہتے ایک ریڑھی پہ ایک مالٹے بیچنے والا سنتری بیچنے آواز لگا رہا ہے، کہتے دو آنے دے لے لو، دو آنے دے، دو آنے دے، دو آنے دے سنتر. تو آپ نے اس کو جیب سے ایک آنا نکال کے دیا کہ 2 سنترے دے دے. کہنے لگا میں کہہ رہا 2 آنے دے. آپ نے فرمایا تو یہ نہیں کہہ رہا 2 آنے دے، 2 آنے دے. کہتے نہیں میں کہتا 2 آنے دے. بات ایک ہی ہے لیکن ایک بندہ یہاں رک رہا ہے، ایک اگلے فکرے پہ رک رہا ہے، تو معنی ہی بدل گیا. جب مطلب یہ کریں گے کہ 2 آنے دے تو اس کا مطلب ہے 2 آنے دو گے تو 1 سنترا ملے گا، اور جب کہیں گے 2 آنے دے تو اس کا مطلب ہے 1 آنا دو گے تو 2 سنترے ملے گے. عبادت وہی ہے، رکنے کا فرق ہے. پہلے رک گئے تو معنی اور، بعد میں رکے تو معنی اور. تو فرمانے لگے دیکھو وہ ریڑھی والا کہتا ہے ریڑھی میری ہے تو معنی بھی میرا چلے گا. تو فرمایا سنو اللہ کے بندو، قرآن اللہ اور اس کے رسول کا ہے، معنی بھی اللہ اور اس کے رسول کا چلے گا. کسی کے مامے چاچا جی کا ماما نہیں چلے گا. کس کا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی چلے گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن آسان کر دیا، یہی معنی ہے. لیکن اس کی وضاحت کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس نے کہا لِلْحِفْظِ وَالْكِتَابَةِ وَالْقِرَاءَةِ. قرآن ہم نے زبانی یاد کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے اور اوپر سے دیکھ کر پڑھنے کے لیے آسان کر دیا. اور جب اس کے اندر غوطہ زنی ہوگی تو عمریں بیت جائیں گی، پھر قرآن کچھ دے گا. یہ نہیں ہے کہ آسان ہے اوپر سے ترجمہ پڑھا تو دنیا جہاں کے علوم و فنون آ گئے. اگر اسی طرح سارا علم آ رہا ہے تو پھر پوچھو جا کے شیخ المشائخ، استاد الاساتذہ، شیخ الحدیث و تفسیر حافظ عبدالستار سعیدی زیدہ شرفو سے کہ جناب لوگ تو کہہ رہے ہیں ایسے ہی قرآن آ جاتا ہے تو آپ کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ کہیں گے پتر ہے بھی نہیں آتا، عمرہ لاڑیاں پہنتی ہیں، عمریں گزارنی پڑتی ہیں کتابوں کے اندر، پھر جا کے علم اپنا کوئی حصہ دیتا. آسان کر دیا بھائی، اوپر سے دیکھ کے ترجمہ پڑھ لو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. دنیا کی کتابیں تو آسانی سے حل ہوتی نہیں، مشکل نہیں ہے. قرآن مجید مشکل نہیں ہے، لیکن یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق جوڑ کے محنت کی جائے، اس کے اندر غوطہ زنی کی جائے. جب غوطہ زنی انسان کرتا ہے تو اللہ انوار و تجلیات کے دروازے کھول دیتا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے 12 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ بقرہ پڑھی تھی. ایک سنگل کسی صحابی کا قول نہیں ہے جو آج لوگ کہہ رہے ہیں ترجمہ پڑھ لو جی، آپ پڑھ لو جی، کسی کی ضرورت نہیں. ایک صحابی کا قول نہیں ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی حضور آپ بھی عربی دان ہیں، میں بھی عربی دان ہوں، ہماری مادری زبان میں قرآن، آپ قرآن پڑھ دیں میں معنی خود ہی سمجھ لوں. ایک ایک لفظ کا معنی سمجھنے کے لیے صحابہ نے کئی دن رسول اللہ کی بارگاہ میں گزارے. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا آپ کو اتنی حدیثیں کیوں آتی ہیں؟ کہنے لگے میں تو یار کھانا کھاتا تھا تو حضور کے دروازے پہ آ جاتا. کچھ صحابہ کی جماعت مزدوری کرنے، کھیتی کرنے کے لیے وہاں چلے جاتے، کچھ تجارت کرنے کے لیے مارکیٹ چلے جاتے، اور ابو ہریرہ رسول اللہ کے دروازے پہ آ جاتا تھا. علم پڑھنے سے علم آتا.
ترجموں سے اگر علم آتا ہوتا تو بات ہی ختم ہو جاتی سر. تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو قلب مقدس ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سارا قرآن مجید نازل فرمایا. شروع ابتدا میں تھا کہ جب آیات قرآنیہ نازل ہوتی تھی. یہ میں اپنے سامعین کے لیے بتانے لگا ہوں. قرآن مجید دو طرز کا ہے. ایک قرآن مجید وہ ہے جو نازل ہوا، ایک وہ ہے جو لوح محفوظ کے اوپر پڑا ہوا. جو لوح محفوظ پہ اس کی ترتیب ہے اس کو کہتے ہیں ترتیب توقیفی، ترتیب توقیفی. اور جو نازل ہوا جس طرح پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی، ترتیب نزولی. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ضرورت کے مطابق جتنی آیات چاہیے ہوتی تھی تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید نازل کی. اور اس لیے تاکہ آسانی ہو جائے امت کے لیے. اب جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں اس کو پڑھ لوں، تو آپ پڑھنے میں جلدی کرتے کہ آیت مجھے یاد ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مشقت نہیں ڈالی، فرمایا لا تحرک بھی لسانک، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن مجید یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، میں سارا قرآن مجید آپ کے سینہ اقدس میں جمع کر دوں گا، بس سنیں آپ. اور اتنا قوی حافظہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ حافظہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے اپنے امتیوں میں تقسیم فرما دیتے ہیں. حدیث شریف میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کے دروازے سے گزرے تو اندر سے کسی آیت کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو آپ نے آواز دی، اندر چلے گئے. تو سیدہ فاطمہ تو زہرا کسی وظیفے کو پڑھ رہی تھی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی یہ وظیفہ تو آج فجر کی نماز کے وقت اللہ نے بتایا، میں نے تو آپ کو بتایا ہی نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹا حسن نماز فجر میں آپ کے پیچھے تھا، آپ نے سنایا، اس نے یاد کر لیا، مجھے آ کے یاد کروا دیا. اتنا قوی حافظہ ہوتا تھا، ایک بات سنتے تھے وہ بات ایسے ہی دل کے اوپر نقش ہو جاتی تھی، دوبارہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. یہ آیت قرآنی کا ظہور ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آوازیں بلند نہ کرو. اور لا تقولوا رائنا، اور رائنا نہ کہو، یہ نہ کہو دوبارہ رپیٹ کرے، پہلے سے غور سے سنو. واسمعوا، غور سے سنو. وللکافرین عذاب علیم، فرمایا میرے محبوب کو تکلیف دی اور رائے نہ کہا تو سارے کافر ہو جاؤ. وہاں اتنا ادب ہے. ایک بار سنی بات تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سینے میں محفوظ کر دیا. اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا یہ جو قوی حافظہ ہے یہ امت میں بڑے لوگوں کے پاس ہے. مثلا امام محمد بن حسن شیبانی، آپ چھوٹے سے تھے جب امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے کے لیے، تو آپ نے دیکھا خوبصورت داڑھی شاڑھی نہیں ابھی آئی ہوئی، چھوٹا سا بچہ ہے، تو آپ نے تھوڑا بڑا ہو جائے اس کے لیے آپ نے فرمایا بیٹے قرآن شریف حفظ کراؤ، تو پھر آ جانا، پھر آپ کو علوم دینی پڑھا دیں. جمعے والے دن یہ بات ہوئی. تو حضرت امام محمد بن حسن شیبانی چلے گئے، اگلے جمعے پھر آ گئے، کہیں گے حضور مجھے درس میں شامل فرما دیں. فرمایا ابھی پچھلے ہفتے تو کہا جاؤ قرآن شریف حفظ کر کے آؤ، پھر آنا. عرض کیا حضور ایک ہفتے میں سارا قرآن حفظ کر کے آ گیا ہوں میں، سارا قرآن حفظ کر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی. اصل میں یہ قوی حافظہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور پھر آپ اس کو امت میں تقسیم فرما دیتے. اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو جسم کے اعضاء دی، آنکھیں خوبصورت دی، بے مثال دی، جس کے بارے میں مختلف محدثین نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا جو سیاہ حصہ واسع الجبین، آنکھوں کا جو سیاہ حصہ ہے وہ خوب سیاہ ہے، سفید خوب سفید ہے، اور آخر میں سرخی کا ڈورا لگا ہوا، اور یہ جو نیچے والی جلد ہے یہ تھوڑی سی زیادہ سیاہ ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سرما ڈال کے بھیجا ہوا، سرما ڈال کے بھیجا. ہونٹ آپ کے جیسے ہمارے ہاں نوجوان لڑکوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا تو سرخیاں لا لیتے ہیں سارے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ میں سگریٹ نہیں پیتی، میرے ہونٹ سرخ ہے. تو پتہ تو لگ ہی جانا ہے جلے صاف ہونے.
ایک ہی دن میں کتاب کھل جانی ہے ساری بابا جی. تو غور کرو نا, یہ لپسٹک کس کی شے ہے؟ خواتین کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواتین کی شے بندوں کو اور بندوں کی شے خواتین کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. تو اس کا حکم صرف برقعے پہ نہیں ہوتا, کپڑوں پہ نہیں ہوتا, لپسٹک پہ بھی ہوتا ہے. تو جو ہمارے بڑے بڑے لوگ لپسٹکیں لگا کے ہونٹ سرخ کر لیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ قدرتی نہیں, یہ قدرتی. 5 منٹ بعد پتہ لگ جاتا ہے کون سے قدرتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر سرخ ہونٹ عطا فرمائے ہوئے تھے. آپ کی جو گالیں تھیں, خط جس کو کہتے ہیں, یہ ایسے چمکتی تھیں. امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شرح السنہ میں لکھا, فرمایا یہ جو آپ کی گال مبارک تھی یہ ایسے چمکتی تھی جیسے دودھ کے بھرے ہوئے پیالے میں سرخ انار کے دانے چمکتے ہوئے. اور اس کو اس کے ساتھ کیوں تشبیہ دی؟ کہا انار کے دانے ہلکے پھلکے ہوتے, اس کو رکھو تو اندر غرق نہیں ہوتے, ڈپ نہیں ہوتے, اوپر تیرتے رہتے. فرمایا بڑے بڑے حسین و جمیل ہیں, اچانک غم کی خبر سناؤ تو حسن وہ کیا غیر پیلے پھٹک ہو جاتے. فرمایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سرخ نمکین حسن تھا جو سدا ہی آپ کے چہرے پہ سجا ہوا رہتا تھا, کبھی اس کی سرخی غائب نہیں ہوئی تھی. آنکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دی, آگے بھی دیکھتے تھے پیچھے بھی دیکھتے تھے. شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے, بعضوں نے لکھا یہ آپ نے ان کی گرفت فرمائی, احاطہ کیا, محاسبہ کیا کہ یہ تم نے کیا لکھا. کہتے بعضوں نے یہ لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 آنکھیں مبارک ادھر تھی اور ایک ادھر لگی ہوئی تھی. تو آپ فرماتے بالکل غلط کہا انہوں نے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر تخلیق کے اوپر نہیں پیدا کیا, ویسے پیدا کیا جیسے اللہ مخلوق تخلیق فرماتا ہے. کوئی ایسی شے نہیں جو اوپری محسوس ہو. پیچھے آنکھ ہو اور بندہ اس آنکھ کو دیکھے تو ویسے آدھا اس کو خون خشک ہو جاتا, کوئی ایک اتنا عجیب سا آدمی. تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نورانی آنکھیں مبارک تھی, سامنے ہی لگی ہوئی تھی, اسی سے آگے دیکھتے تھے اسی سے پیچھے دیکھتے تھے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے, اور نبی کا یہ وصف ہوتا ہے, نبی کی نبوت اور رسالت کا یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بھی ملا ہوتا ہے, مخلوق کے ساتھ بھی وابستہ ہوتا ہے. ہم ایک طرف توجہ کریں دوسری طرف سے ٹوٹ جاتی ہے, لیکن انبیاء کی یہی تو شان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی واصل ہوتے ہیں اور مخلوق کے ساتھ بھی وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں. مخلوق کی طرف توجہ کرنے سے اللہ کی طرف سے توجہ نہیں ان کی ٹوٹتی, ان کی توجہ پختہ ہوتی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے, امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ اپنے رکوع اور سجود صحیح کیا کرو, مجھے اللہ کی قسم ہے میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. ایک بندہ آیا نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی سے, اس نے نماز پڑھی, اللہ اکبر, اور کیسے اس نے نماز پڑھی, دروازے میں آیا نا, اس نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں, تو اس نے کہا میں توڑ کے گیا تھے رکوع سے چلا جانا. اس نے دروازے میں اللہ اکبر کیا اور دروازے میں رکوع کیا, اور رکوع میں چلتا 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 صف میں آ کے کھڑا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد اسی سے خطاب کیا اور فرمایا یہ آج نماز میں کیا کیا تو نے, یہ کیا کیا, یہ کون سی نماز پڑھی ہے, یہ کون سا انداز ہے نماز کا. تو اس نے پھر اپنی محبت کا اظہار کیا, کہنے لگا حضور میں جب مسجد میں آیا نا تو میں نے وہاں باہر دروازے سے دیکھا کہ آپ رکوع میں ہیں, تو میرے دل نے مجھے یہ بتایا کہ اگر تو چل کے گیا تو رکوع ختم ہو جانا, اور اگر یہ رکوع ختم ہو گیا تو یہ زندگی میں کبھی نہیں ملنا تجھے. تو حضور اس رکوع کی نورانیت, اس کا ثواب پانے کے لیے میں نے وہاں سے نماز شروع کر دی. آپ نے اس کو کوئی نہیں کہا چل کوئی نہیں نماز ہوئی دوبارہ پڑھ, آپ نے یہ بھی نہیں کہا سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز کوئی نہیں چل دوبارہ پڑھ. اس کی نماز قبول فرمائی, پھر اس کو سمجھا دی, فرمایا جب ایسی صورت حال ہو تو اطمینان سے چل کے آؤ, جتنی نماز امام کے ساتھ مل جائے اتنی پڑھ لو, جو امام نے پہلے پڑھ لی اس کو بعد میں ادا کر لو. تو یہ بتایا کہ میں پیچھے والوں کے احوال سے باخبر ہوں, مجھے پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
کتاب الآداب میں باب السلام میں ایک حدیث لکھی، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں التحیات للہ یہ شروع ہی سے آہستہ پڑھا جاتا ہے، شروع ہی سے آہستہ ایسے پڑھا جاتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم، تو وہ بھی ایسے پڑھ رہے، لیکن آپ کے کان تو پھر کمال ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ پیچھے پڑھ رہے ہیں، آپ ان کی گفتگو سن رہے ہیں، آپ ان کی گفتگو سن رہے ہیں۔ فرمایا یہ نماز میں تم جو پڑھ رہے تھے تشہد، اور یہ کیا پڑھ رہے تھے بتاؤ نا مجھے۔ کہ حضور ہم پڑھ رہے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علی اللہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی فلاں، السلام علی فلاں۔ تو فرمایا تم اللہ کو کیوں سلام کہہ رہے تھے؟ وہ تو خود سلام ہے، اس کو تو سلام کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود سلام ہے۔ تو کہا حضور پھر کیا کرے؟ فرمایا یہ کہا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی۔ بعض نظریات کے لوگ کہتے ہیں اینو حکایتاً نہیں پڑھنا چاہیے، اینو روایتاً نہیں پڑھنا، اینو حکایتاً پڑھنا، چھتی چھتی پڑھ کے نکل جاؤ، چھتی چھتی پڑھ کے نکل جاؤ۔ مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ایسے نہیں پڑھنا اس کو۔ میں نے اپنے پاس حضور سے یہ پوچھا مسئلہ، میں نے کہا جی وہ فلانے کہتے ہیں کہ اینو حکایتاً پڑھنا چاہیے، روایتاً اینج نہیں پڑھنا چاہیے۔ فرمایا نہ اس کو روایتاً پڑھنا چاہیے، نہ اس کو حکایتاً پڑھنا چاہیے، اس کو حقیقتاً پڑھنا چاہیے۔ پھر مجدد الافسانی کا مسئلہ سمجھایا، فرمایا مجدد الافسانی شیخ احمد سندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب کہو نا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی، تو پہلے یہ دھیان باندھو کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں اور میں جو عبادت کر رہا ہوں سرکار ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور جب میں آپ السلام علیک ایہا النبی کا درود بھیجوں گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنیں گے، قبول بھی فرمائیں گے اور آگے سے جواب بھی ارشاد فرمائیں گے۔ فرمایا روایتاً اور حکایتاً نہیں پڑھنا، حقیقتاً پڑھنا، کہ یہ کوئی ہم رسم نہیں پوری کر رہے، ہم تو حضور پہ سلام بھیج رہے ہیں بابا، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا جب تم یہ پڑھو گے نا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو فرمایا امام بخاری نے لکھا، یہ دوسری حدیث ہے کتاب الآداب باب السلام کی، کہ جب تم اللہ کے صالح بندوں کو سلام کرو گے تو وہ صالح بندے زمین پہ ہوں یا آسمان میں کہیں ہوں، اللہ تمہارا سلام ان تک پہنچا دے گا۔ سلام ہوا لے کے جاتی، کون لے کے جاتا؟ ہوا۔ جب کوئی بندہ منہ سے لفظ نکالتا ہے نا تو لفظ فوت نہیں ہوتے، زندہ رہتے۔ اس کے اوپر بہترین حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر کے مکہ المکرمہ میں آئے، دو مشرک ابو سفیان کے پاس کھڑے تھے، ان میں سے ایک کہنے لگا جب اس نے دیکھا نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت کے اوپر چڑھے، وہ کہنے لگا اچھا ہوا میرا باپ فوت ہو گیا، اس فلانے کو کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوا دیکھنے سے پہلے اچھا ہوا میرا باپ فوت ہو گیا۔ دوسرا کہنے لگا اچھا ہوا میرا بھائی فوت ہو گیا، یہ دن نہیں دیکھا کہ اس جیسا بندہ کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے۔ ابو سفیان سے کہنے لگے تو کوئی نہیں بولیا، تو بھی کچھ کیا ہے؟ کہنے لگا میں کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ مجھے پتہ چل گیا یہ ہوا بھی رسول اللہ کی وفادار ہے، جو بات کہوں گا جا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں، اس لیے میں بالکل کوئی لفظ نہیں نکالوں۔ تو سارے مانتے ہیں، حدیث میں لکھا ہے کہ یہ کائنات کا جتنا بھی اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، جہاں کوئی بات ہو وہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کی آنکھیں بے مثال خوبصورت، چمکتی دھمکتی، آگے بھی دیکھتی ہیں پیچھے بھی دیکھتی ہیں ایسی، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ مبارک عطا فرمایا، کیا بات۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ریشم جو ہوتا ہے نا، ریشم وہ شاید اتنا نرم نہیں ہوتا ہوگا جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نرم تھے، ٹھنڈے تھے برف سے زیادہ،
اور ریشم سے زیادہ نرم تھے اور پرگوشت تھے، ہڈیاں نہیں نظر محسوس ہوتی تھی، گوشت والے تھے. اور پھر کیا خوبصورت منظر ہوتا تھا وہاں. اوہ نماز پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باہر نکلنا تو ایسے کتار لگی ہونی، بچے کھڑے ہیں، کوئی پانی کا ڈول، ٹھنڈا یخ پانی، فجر کا وقت، فجر کی نماز، عصر کی نماز، اور دن جا رہا ہے، دن آ رہا ہے، پانی یخ. حضور ڈول لے کے کھڑے. میں کیا چاہیے؟ حضور ہاتھ بیچ میں ڈال دیں. حضور ہاتھ بیچ میں ڈال دیں. کیا ہوگا؟ حضور آپ ہاتھ ڈال دیں گے، ہم پئیں گے، اللہ شفا عطا فرمائے. آج کا مسلمان عقیدہ کتاب سے پڑھتا ہے، یہ یاد رکھنی ہے بات. آج کا مسلمان عقیدہ کتاب سے پڑھتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں صحابہ نے عقیدے پریکٹیکل کر کے دکھائے ہیں. دیکھو کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ڈول کے اندر جا رہا ہے، اور پھر آپ کی کتنی محبت تھی لوگوں کے ساتھ. ایک دن بھی کسی سے نہیں فرمایا یار سردی بڑی ہے میں نے ہاتھ نہیں ڈالنا. جو جس ارادے سے آیا آپ نے وہ چیز بھر کے عطا فرمائی. حضرت انس کہتے ہیں میں نے ایک دن منظر دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے اور بچے بوسہ لے رہے. میں نے کہا تو بڑا کمال ہے یار. تو کہتے ہیں میں صحابہ سے نکل کے پیچھے تو بچوں میں آ گیا. اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ فرمایا، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، چاہے بڑا بچہ تھا چاہے چھوٹا ہوتا، چاہے بڑا آدمی ہوتا، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا زندگی کسی سے ایک ہاتھ سے سلام نہیں کیا. یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ سے سلام کوئی نہیں کرتے. کہتے نہیں حدیث سے تو یاد کا ہی لفظ آیا، یاد کا ہی لفظ آیا تو ایک ہی ہاتھ. تو حدیث میں تو اور بھی بڑا کچھ آیا. اور حدیث شریف ایک یہ بھی آئی ہے، فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ نہ رہے. وہاں بھی ید کا لفظ، یعنی عہد نال نہ ہو رہا ہے، مکہ شکا لا لو، پیر دے نال بھی ٹھڈا چھڈا مار لو، وہاں بھی تو ید کا لفظ ہے. علماء نے مسئلہ سمجھایا کہ جہاں حدیث میں جسم کے ان اعضاء کا ذکر ہو جو جوڑے ہیں، ان اعضاء کا ذکر ہو جو جوڑے ہیں، وہاں سنگل بھی لفظ آئے تو دونوں ہی مراد ہوتی. سنگل ہی لفظ آئے تو کا ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دینی تو ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ مراد ہیں، دونوں پیر بھی مراد ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ علماء میں صوفیہ میں رائج ہے کہ دونوں ہاتھ پکڑ کے پھر حضور چھوڑتے ہی نہیں تھے ہاتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے. جب مصافحہ کرنے والا خود جی بھر کے مصافحہ کر لیتا پھر وہ اپنے ہاتھ کھینچتا تو کھینچتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑتے ہی نہیں تھے. ہمیں تو جلدی ہوتی ہے نا، ہمیں تو جلدی ہوتی ہے کیونکہ میں نے تو جانا ہے، کیونکہ میں نے آگے بھی کئی ٹائم دیا ہوتا ہے، مجھے 100 مسئلے ہوتے ہیں، میں مصروف ہوں. تو ادھر تو مصروفیت کوئی نہیں تھی. یہ میرا خام خیال ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے زیادہ مصروف انسان تھے، سب سے زیادہ کام. ہمیں تو کام انہی کے ساتھ ہے جو سامنے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے تو ان سے بھی ملنا ہوتا تھا جو سامنے نظر نہیں بھی آتے تھے. پھر بھی آپ کسی سے جلد بازی نہیں کرتے، تسلی سے ملتے تھے اور اس کو موقع دیتے تھے تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باسعود سے اپنے جسم کو لگا کے انوار و تجلیات بھی لے اور جہنم کی آگ بھی حرام کر لے. اس نے حضرت انس کہتے ہیں میں نے جب وہاں بچوں کی صف میں جا کے مصافحہ کیا تو میں نے اپنا منہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پہ رکھ دی، نہیں اپنے ہونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھ دی. اب میں بوسہ لے رہا ہوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحے گزرنے کے بعد فرمایا بوسہ لے لو یار، بوسہ لے لو. آج کی ضرورت باری ختم ہوئی، فرمایا یہاں باری نہیں ختم ہوتی، لے لو کوئی بات نہیں، پھر آ جائے گی پھر آ جائے گی. یہ کوئی وہ بارگاہ تھوڑی ہے کہ جس میں پہلے 6 مہینے پہلے نام لکھوانا پڑتا ہے جناب میں نے ملاقات کرنی. یہاں تو نہ کوئی باڈی گارڈ کھڑا ہوتا تھا نہ کوئی تھا، جب جس نماز میں مرضی چاہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر. یہ نرم و گداز ہاتھ، ریشم سے زیادہ سافٹ ہاتھ. صحابہ فرماتے ہیں جب حدیبیہ سے واپسی پہ نکلے اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، کیا آپ کی محبت کا اظہار تھا. مشرکین مکہ نے کہا ہم داخل نہیں ہونے دیں گے مکہ عمرہ کے لیے. معاہدہ ہو گیا. جب آپ نے
اونٹ ذبح کر دی تو فرمایا سارا گوشت مکہ میں جا کے تقسیم کر. ہے کوئی ایسی شفقت دکھا سکتا ہے کہ وہ داخل نہیں ہونے دے رہے عمرہ کے لیے اور حضور فرما رہے سارا گوشت ان کو کھلاؤ؟ واپسی ہوا تو کھانا بھی کوئی نہیں، پانی بھی کوئی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور پانی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کوئی برتن شرتن ہے جس میں تھوڑا سا پانی؟ کہتے حضور ہے. تو آپ نے فرمایا وہ لاؤ. اور آپ نے لا کے برتن رکھا صحابہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک بیچ میں رکھ دی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہر انگلی سے پانی کا چشمہ چل رہا تھا. کمال ہے. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم جس دور میں پرفتن دور میں داخل ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات کو کبھی حدیث کے بغیر نہ سنو. لوگ کہانی کہہ کے پیچھے چھوڑ رہے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے کی حدیث سنا کے دادا صاحب کی کشف المحجوب بھی سنا دو. اب انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ ثبوت حدیث سے مل گیا. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں حماد سرخسی کے بارے میں یہ لکھتے ہیں. احمد حماد سرخسی کا واقعہ لکھتے ہیں. اب وہ نہیں حبیب سلیم الرائی کا، حبیب سلیم الرائی کا واقعہ لکھتے ہیں. فرماتے ہیں حبیب سلیم الرائی جنگل میں بکریاں چراتے تو بیڑیا حفاظت کرتا تھا. ایک بندے نے، نوجوان نے دیکھا، کہنے لگا حضرت جی بیڑیا تو دشمن ہوتا ہے، دوستی کیسے لگی ہے؟ فرمایا جب سے میری اللہ سے دوستی لگ گئی اس کی بھی لگ گئی، اس کی بھی لگ گئی. پھر انہوں نے بچے کو اپنے پاس بلا کے تو لکڑی کے نیچے، پتھر کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھے تو دودھ اور شہد لیا. نکل سکتا ہے؟ نکل سکتا ہے. پھر اس نے کہا بابا جی 2 کرامتیں دکھائی ہیں. پہلے بھیڑیا دیکھا وہ بکریوں کو دوست بنا ہوا ہے، اب پتھر کے اندر سے دودھ اور شہد. تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پیاسی ہو تو آپ 12 چشمے نکال دیں، تو حضور کا غلام پیاسا ہو تو میں 2 چشمے نہیں نکال سکتا یار؟ 2 چشمے نکالنے مشکل ہو گئے ہمارے لیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ کبھی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل رہے. اور پھر ہم بڑا آسان سمجھتے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی میں پورا وجود. صاحب مشکات نے مشکات شریف میں لکھا کتاب الکرامات میں پہلی حدیث، عباد بن بشر اور اسید بن حدیف رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. رات اندھیری ہو گئی، تاخیر جب رات ہو گئی تو عرض کی حضور اجازت ہے؟ اب فرمایا جاؤ. اب باہر اندھیرا تھا تو صاحب مشکات کہتے ایک کی لاٹھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کے ساتھ لگی ہوئی تھی. جب وہ باہر نکلا تو اس کے اندر سے روشنی نکلنی شروع ہو. دونوں نکلے باہر، آگے جا کے دونوں کا راستہ جدا جدا تھا. وہ کہنے لگا یار تیری لائٹ سے، تیری لاٹھی سے تو لائٹ نکل رہی ہے، تو آرام سے مزے سے گھر چلا جائے گا، تو مجھے تو اندھیرے میں جانا پڑے گا. کہنے لگا گھبرا نہیں، اپنی لاٹھی دے، میں اس کو اس کے ساتھ چارج کر کے ادھر بھی روشنی کر دیتا ہوں. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے لگی ہوئی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے انوار و تجلیات. یہ جو منہ کا پانی ہے، لعاب دہن مبارک، لعاب دہن مبارک، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھ پہ لگے، آنکھ ٹھیک ہو جائے. جابر کی ہڈیوں میں جائے تو 1400 بندے کھانا کھا جائے. اور پھر میں ایک بات آپ کو بڑی ضروری سنانی سمجھتا ہوں. صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ کیا تھا؟ ہو اتنا مضبوط عقیدہ تھا کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی. حضرت جابر اور ان کے والد، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، ان کے والد عبداللہ، دونوں ہی باپ بیٹے جہاد کا بڑا شوق رکھتے تھے اور دونوں کی کوشش تھی کہ ہم دونوں ہی جائیں. لیکن امی جان نہیں تھی ان کی، بہنیں چھوٹی چھوٹی تھیں، 9 بہنیں تھیں ان کی. تو باپ اور بیٹے میں یہ طے ہوا کہ ایک غزوہ میں تم جاؤ گے، ایک میں میں، پھر ایک میں تم، پھر ایک میں میں، جب تک زندہ ہیں ایک ایک بانٹ کے جائیں. تو حضرت جابر بدر میں چلے گئے
اور عبداللہ کی باری آئی احد میں، یہ شہید ہو گئے، ان کے اوپر بڑا قرضہ تھا. انہوں نے جب اپنے والد گرامی کے جب جسم کے ٹکڑے دیکھے نا کہ کافروں نے مسلح کر دیے. آج تو بڑا آسان ہے کہ کام کریں تو تصویر اتار لیں اور پھر اس کو فیس بک کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر لگا دیں. پہلے نہیں تھا یہ ہوتا تو یہ کہنا مشکل تھا، جناب میں وہ بڑا کافر میں مارا، اور کی ثبوت ہے تیرے کو؟ تو اس وقت ثبوت اپنے پاس رکھنے کے لیے جب کوئی مشرک یا غیر مسلم کسی کو مارتا تھا تو بطور ثبوت اس کے کان، اس کا ناک، اس کے ہونٹ اور جسم کے اعضاء کاٹ کے دھاگے میں پرو کے اپنے گلے میں ڈال لیتا تھا. اور جب لوگوں سے ملتا کیا نا میں او فلانا بڑا بندہ میں مارے ایسے، اے دیکھو جی ثبوت ہے گالی. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد گرامی کا مسلح کر دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی اس کیفیت کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہے، تو آپ نے فرمایا جابر گھبراؤ نہیں، خوشخبری سنو. جب بھی کوئی شہید ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ حجابات کے اندر سے اپنی زیارت کرواتا ہے. لیکن تیرے باپ کو اللہ نے یہ اعزاز دیا، دو وجوہات. بیٹیاں نہیں دیکھی، رسول اللہ کے ناموس پہ جان قربان کر. قرض نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا ہو گئے. تو فرمایا دو وجوہات کی وجہ سے جب تیرے باپ کی اللہ سے ملاقات ہوئی نا تو اللہ نے حجابات ہٹا کے اپنی زیارت کروائی. تسلی ہو گئی ان کو کہ چلو مسئلہ ہو گیا، لیکن وہاں آگے والے معاملات. تھوڑے دن حضرت ابو ہریرہ غائب ہو گئے، حضرت جابر چلے گئے. ایک دن آئے تو رنگ لگا ہوا تھا یہاں پہ. آپ نے رنگ دیکھ کے پھر فرمایا شادی کر لی؟ جی حضور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نہیں پوچھتے تھے لو جی سانو کیوں نہیں بلایا؟ دوست پوچھتے ہیں بھی شادی کی تو مجھے کیوں نہیں بلایا؟ بھی ضروری ہوتا تو بلا لیتے. یہ خام خواہ کا سوال کر کے اپنی عزت کیوں کم کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سوال کیا، حالانکہ آپ نبی تھے، وہ امتی تھا. آپ پوچھ سکتے تھے بھائی میرے سے پوچھو بغیر ہی شادی کر لی، مجھے بلایا ہی نہیں. کوئی ایسی آپ نے بات نہیں. یہ اعلیٰ لوگوں کا معیار ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ علم والے لوگوں کی شان ہوتی ہے جب بلاؤ تو چلے جاتے ہیں، اور جب ان سے بے پرواہ ہو تو یہ ویسے ہی بے پرواہ ہوتے ہیں، ان کو کسی کی پرواہ. اور جو یہ کہے لو جی این سال لا کے درس نظامی پڑھے تو کوئی بلاتا ہی نہیں، تو اس کو جا پھر پڑھ کے آؤ. تو نے تو علم پڑھا ہی نہیں ہے. اگر تو علم پڑھ کے آیا ہوتا نا تو تجھے اس بات کی پرواہ ہی ختم ہو جاتی کہ مجھے کوئی بلاتا ہے کہ نہیں بلاتا. تو نے علم اس لیے پڑھا تھا تاکہ لوگ تجھے تقریروں کے لیے بلائے. تو نے تو علم اس لیے پڑھا تھا تاکہ تجھے اللہ کی عبادت کا طریقہ اور سلیقہ آ جائے. آپ نے کوئی بات نہیں کی، مجھے شادی پہ نہیں. آپ نے ایک بات پوچھی، آپ نے سنا جابر کس خاندان میں شادی کی؟ عرض کی حضور وہ فلانے قبیلے کی ایک بڑی عمر والی خاتون ہے، اس سے میں نے نکاح کیا. آپ نے یہ کیا کیا یار؟ اپنی ہم عمر لڑکی سے شادی کرتا، کچھ وقت تیرا اس کے ساتھ گزرتا تو محبت ایک دوسرے کے دل میں بیٹھ جاتی. اب ان کا جواب سنو. کہا حضور میں اگر اپنی عمر کی لڑکی لے آتا تو 9 تو آگے ہیں تو 10 ہو جاتی. بڑی عمر کی خاتون سے میں نے اس لیے شادی کی، میری امی بھی نہیں، ابا جان بھی وصال کر گئے، تو بڑی عمر کی خاتون اس لیے لایا ہوں تاکہ میری بہنوں کی شادیوں میں کام ہو سکے، سمجھ بوجھ والی ہو، رشتے آسانی سے کر سکے. آپ میں سنو حضرت جابر سنو، اگر تو جوان اور کنواری عورت سے نکاح کرتا تو جتنا اللہ تجھے اس پہ ثواب عطا فرماتا، اس عورت سے نکاح کرنے پہ اللہ نے دگنا ثواب عطا فرمایا، کیونکہ اس میں اپنے رشتہ داروں بہن بھائیوں کی ہمدردی شامل تھی. پھر قرض لینے والے آ گئے، یہ صحابہ کا عقیدہ بتانے لگا. بڑا یہودی زیرک آدمی تھا، ایسے دیکھ کے نا اس کو اندازہ ہو جاتا تھا جیسے ہمارے یہاں کاروباری لوگ بڑے بڑے سیانے ہوتے، کہتے تینوں فیکٹری کتنا بل آتا ہے؟ کہتے 20 لاکھ آنا کہنا ہے، اینے پیسے تسی کماندے ہو. بجلی کا بل پوچھ کے پروڈکشن بتا دیتے ہیں آپ اتنا کام کرتے ہیں. کیوں؟ یہ تجربے. وہ بڑا کاریگر آدمی تھا یہودی، کہنے لگا قرضہ دو. آپ نے فرمایا یہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں، یہ اتار دیتا ہوں تو لے لے. تو ایسے کر کے دیکھ گیا تھا تھوڑی ہے، قرضہ زیادہ ہے. بیٹھ گیا، کہنے لگا قرضہ تو لے کے جانا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا،
عرض کی حضور یہ معاملہ ہے. آپ نے فرمایا اتارو، ساری اتارو. اتار کے ان کے ڈھیر لگا کے پھر ان کا طواف کیا کھجوروں کا، پھر ان کو کھانا سامنے رکھ کے دعا کی. ختم شریف کھانا، کھجوروں کا کھانا سامنے رکھ کے اس کی برکت کی دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر فرمایا ایک طرف سے کپڑا ہٹا دو اور کھجوریں ڈال ڈال کے دیتے چلے جاؤ. حضرت جابر فرماتے ہیں اتنی کھجوریں تھیں جو ایک یہودی کو نہیں پوری ہو سکتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو سارے بندوں کا قرض اتر گیا. کھجوریں پڑی ہوئی، ساری بات ہو گئی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیں. آپ نے فرمایا جابر آپ جاؤ اور جا کے حضرت عمر بن خطاب کو بتاؤ کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے تو اللہ نے برکت فرما دی. اس کا مطلب ہے کوئی مرید اپنے شیخ کی کوئی کرامت دیکھے نا تو پیر پائی انہوں دسنا چاہیے. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان چپ کر کے آپ ہی نہ لکا رہے. شیخ تو نہیں بتائے گا، مرید کس لیے ہوتے ہیں؟ تاکہ وہ بتائیں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں شیخ کا احترام بڑھے. آپ نے فرمایا جاؤ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا کے آؤ. حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے پاس سیدنا جابر رضی اللہ عنہ چلے. کہنے لگے بابا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے غریب خانے میں تشریف لائے، باغ میں آئے اور ایسے کرم اور فضل ہوا، عنایات ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے برکت ہی برکت کر دی. تو حضرت عمر بن خطاب کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا جابر تو اب آیا یار، جب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا کر، پھر تو نے کھجوریں اتاری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، پھر کھجوریں پیمائش کی گئی، پھر تولی گئی، پھر دیا گیا، پھر قرض اترا، پھر تو میرے پاس آیا. فرمایا سنو جابر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ جا رہے تھے مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا تیرے ساتھ برکت جا رہی ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ کہ حضور جس کے ساتھ چلے جاتے ہیں برکت اس کے ساتھ چلی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بابرکت ذات بنا کے بھیجا. آپ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے اعضائے مبارکہ ایک ایک جسم کا ہی بال بھی بابرکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، دندان مبارک، ہاتھ، پیر، کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نورانی عطا فرمائی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، آپ کی ذات اقدس کی برکت ہے. ابھی ہمارے چہرے بگڑے نہیں ہیں، وغیرہ جس طرح کے ہمارے کام ہیں ہم کب کے بندر و خنزیر بن گئے ہوتے ہیں. اگر بچے ہوئے ہیں تو صرف نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.